الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله لا يضرهم من خذلهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، آپ حضرات نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ہم سب کے دوست بزرگ حضرت مولانا مجاہد اقبال ندوی صاحب سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی. میرے بھی ذہن میں اسی موضوع پر کچھ اگلی باتیں کرنا تھا، لیکن اس ترانے کو آپ نے سنا اور مزاج کچھ دوسرا بن گیا. تو میری بھی کوشش ہوگی کہ اس دنیا میں اللہ کے نیک بندوں نے دین و اسلام کی حفاظت کی خاطر چھوٹی بڑی جو قربانیاں پیش کی ہیں اس سلسلے سے کچھ گفتگو کی جائے اور ہم چھوٹے اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد کریں. میرے بزرگوں، انبیاء کرام دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ تشریف لائے. بعض انبیاء کرام کو ماننے والے زیادہ لوگ ہوئے، بعض کو ماننے والے کم لوگ ہوئے، اور بعض انبیاء کرام تو ایسے آئے کہ ان کو کسی ایک فرد بشر نے بھی نہیں مانا. بڑی تعداد میں انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے قتل کر دیا. بنی اسرائیل تو انبیاء کرام کے قتل کرنے کے عادی تھے. قرآن نے ان کے اس جرم کو نقل کیا ہے: وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. جن انبیاء کرام کا تذکرہ دنیا کے اندر باقی رہا، جن کی کتابیں تذکرے میں آئیں، وہ چند انبیاء کرام کا ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ سیدھی سی بات ہے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے. اور قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 200-400-500 انبیاء کرام کا تذکرہ بھی نہیں ملتا. تو باقی کہاں گئے؟ وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے، سارے سچے لوگ تھے، ان کی تعلیمات پاکیزہ اور سچی تھی. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی سچے، ساری کتابیں سچی، ساری تعلیمات سچی، لیکن وہ اپنے اپنے دور میں آئی اور مٹ گئی. اس کے مقابلے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس، جو الحمدللہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اسی طرح زندہ اور پائندہ ہے جس طرح روز اول نازل ہوئی تھی. اور دنیا کے اندر جتنی بڑی مقدار میں اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا. قرآن کو قرآن کہتے ہی اسی لیے ہے، قرآن کے معنی جس کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھے، 1 رکوع پڑھیں تو دل کہتا ہے کہ 2 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھیے دل چاہتا ہے کہ آدھا پارہ پڑھوں، آدھا پارہ پڑھیے دل چاہتا ہے کہ پورا قرآن پڑھوں. یہ خصوصیت دنیا میں کسی کتاب کو حاصل نہیں. آپ اخبار پڑھتے ہیں، اگر غلطی سے اخبار والا ایک دن باسی اخبار آپ کے ہاتھ ڈال دے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ پیسے کاٹ لیں گے، اس کو 100 باتیں آپ سنائیں گے. دماغ خراب ہو گیا، باسی اخبار ڈالتا ہے. صبح آپ اخبار پڑھ چکے، دوپہر میں اگر کوئی آپ کے سامنے اسی اخبار کو کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پڑھ چکا ہوں. یہاں اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کتابوں کو اسکول میں ایک مرتبہ پڑھ لیا، ان کتابوں کو دوبارہ پڑھتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر بتلا دے عوام میں سے، عالموں میں سے، محدثین میں سے، مفسرین میں سے کہ قرآن پاک بار بار پڑھا دل بھر گیا. نہیں، یہ خصوصیت قرآن پاک کو حاصل ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تھا، جو کشش قرآن کے اندر اس وقت موجود تھی، وہی کشش قرآن کے اندر آج بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ طبقہ ماننے والوں کا تھا اور یہ طبقہ نہ ماننے والوں کا. آپ کو بتلاؤں، بمبئی میں
ایک موقع پر ایک عالم دین نے بیان کیا اصلاح معاشرہ کے موضوع پر۔ اس پورے مجمع نے فیصلہ کیا کہ ہماری آبادی کے اندر گلشن نگر مومن نگر کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اب گرچہ وہ حالات وہاں بھی نہیں رہے، پوری آبادی نے فیصلہ کیا کہ ہماری پوری کالونی کے اندر کوئی کام خلاف شرع نہیں ہوگا اور ہماری آبادی کا ہر فرد 100% پابند شریعت اور پابندی نماز کا مکلف ہوگا۔ تقریباً 25 سال گزرے، ایک صاحب نے انہی عالم صاحب کو دوبارہ فون کیا، مولانا آپ ہمارے علاقے میں آ جائیے، ہمارے یہاں بیان کیجیے، ہمارے یہاں بڑی برائیاں ہیں، بڑی گندگیاں ہیں۔ تو مولانا نے جواب دیا تھا، وہ سن لیجئے۔ مولانا نے فرمایا تھا کمال میرا نہیں ہے کہ میں نے بیان کر دیا، کمال ان ماننے والوں کا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کو شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جس طریقے سے ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، 200-500 لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، کمال امام کا نہیں ہے کہ اس نے امامت کی، کمال مقتدیوں کا ہے کہ انہوں نے اس کو امام مانا۔ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کی عوام اپنے علماء کو اپنا رہبر مانتے تھے، تو علماء کو ان کا مقام دیتے تھے، تو علماء کی آواز پر حکومتیں ہلا کرتی تھیں۔ میں آپ کو واقعہ یاد دلا دوں، یو پی کے اندر کلیان سنگھ کی حکومت تھی، اس وقت ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ اسکولوں کے اندر ہر بچے کو وندے ماترم پڑھنا ہوگا۔ جس طرح بھی آپ سنا نا سوریہ نمسکار وغیرہ وغیرہ، یہ خرافاتیں نئی نہیں ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ جس طریقے سے چور گھر کے اندر آنے سے پہلے ایک اینٹا پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے کہ اگر اندر سے کوئی جواب آیا اس کا مطلب لوگ جاگ رہے، اور جواب نہیں آیا اس کا مطلب قوم سو رہی۔ آج بھی ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر، ہمارے دینی معاملات کے اندر جو مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں اگر تم سوتے رہے تو وہ بڑے فیصلے بھی سامنے آئیں گے جن کا ہم نے آج تک تصور نہیں کیا، اور اگر ہم نے بیداری کا ثبوت دیا دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک جائے۔ کلیان سنگھ نے بیان دیا کہ ہم اپنے یو پی کے اندر سارے اسکولوں کے اندر وندے ماترم لازمی کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک طرف دارالعلوم نظر العلماء کے ناظم، دوسری طرف مسلم پرسنل اللہ کے صدر اور اپنے وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت، مولانا بستر پر تھے، فالج مارا ہوا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ہی تو کمال ہے، 70-80 سال کی عمر ہے، بستر پر ہے، علاج چل رہا ہے، لیکن دماغ بالکل صحیح کام کرتا ہے، عقل بالکل صحیح کام کرتی ہے۔ کھولیے 14واں پارہ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور بڑھاپے میں انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں انسان کا بچپن لوٹ کر آتا ہے۔ قال ابن عباس من قرأ القرآن، ابن عباس کہتے ہیں جس کے سینے کے اندر قرآن کا علم ہوگا وہ اس منزل کو نہیں پہنچے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اس کا شکار وہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سارے اکابر زندگی کے آخری ایام میں نلکیاں لگی ہوئی ہیں، گلوکوز چل رہا ہے، مشینوں پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کو ہوش و حواس بالکل صحیح سالم رہتے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری کیا، جن اسکولوں میں بچوں کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جائے، مسلمان اپنے تمام بچوں کو ایسے اسکولوں سے نکال لیں۔ یہ بیان جاری کیا ایک درویش نے۔ اگر ہماری آپ کی طرح مردہ قوم ہوتی اس وقت کی، بیان آتا ختم ہو جاتا، اخباری بیان جاری ہوا، کسی نے کان نہیں رکھا، دوسرے دن ہندوستان کے تمام اداروں نے، تمام تنظیموں نے، تمام سرکردہ شخصیات نے اخباری بیان جاری کیا، ہم مولانا علی میاں کے بیان سے 100% اتفاق کرتے ہیں اور ہم اپنے تمام بچوں کو نکال لیں گے ان اسکولوں سے اگر اسکول نے ہمارے بچوں کو مجبور کیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، تیسرے دن کلیان سنگھ نے اخبار میں بیان جاری کیا، معافی نامہ
اور اس کے بعد چل کر مولانا کے گھر ایک وفد گیا کہ نہیں مولانا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، ہمیں آپ معاف کیجئے، ہم اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جب قوم اپنے رہبر کے پیچھے ہوتی ہے تو رہبر کی آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک فیملی کے اندر 50 لوگ ہوتے ہیں اور فیملی کا ذمہ دار کسی پنچایت کے اندر بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے اور سماج کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے 50 لاٹھیاں ہیں، 50 بندوقیں ہیں، 50 آوازیں ہیں اور طاقت ہے، تو اس کی آواز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اگر بڈھے کی بات کو اس کے لڑکے ہی سننے والے نہ ہو تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کمال ہے ماننے والوں کا نہ ماننے والوں کا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت ملی اور پچھلے انبیاء کرام کو نافرمان امت ملی۔ ان نافرمان امتوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بھی ضائع کیا، اپنے نبی کی کتاب کو بھی ضائع کیا اور اپنے نبی کی زندگی کی تمام نشانیوں کو ضائع کر دیا۔ جب تم نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے، دوسرے کو الزام کیوں دیتے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ اس حال میں گئے ہیں کہ بدن پر صرف ایک جوڑ کپڑا تھا۔ مکے میں ذمہ دار کہلانے والے، تاجر کہلانے والے، مالدار کہلانے والے جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو جا کر مزدوری کی ہے۔ قرآن نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ الحمدللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ کرام نے سینے سے لگا کے رکھا، قرآن پاک کو سینے سے لگا کے رکھا، احادیث پاک کو سینے سے لگا کے رکھا، اور اس کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین اور ان کے شاگرد در شاگرد 1400 سال کا وقفہ ہے۔ یہ دین اسلام، اس کی خاطر اللہ کے نیک بندوں نے چھوٹی بڑی قربانیاں پیش کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ دین اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح روز اول مکہ اور مدینے سے چلا تھا۔ دنیا کے کسی مذہب کو یہ فخر حاصل نہیں، دنیا کی کسی آسمانی کتاب کو یہ فخر اور امتیاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی آسمانی کتاب کو لوگ زبانی یاد کر لیتے ہو۔ قرآن پاک کو اللہ کے نیک بندے اپنے سینوں کے اندر سمو لیتے ہیں۔ آپ کے شہر کے اندر 2 بڑے ادارے اور کئی چھوٹے ادارے چل رہے ہیں، کہیں 40 بچے، کہیں 50 بچے، کہیں 25، کہیں 10-5۔ آپ کے شہر بھونڈی سے کم 150 سے 200 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں ہر سال۔ پھر ضلع تھانہ، پھر مہاراشٹر اور پھر پورا ہندوستان۔ اس قرآن کو مٹانے کے لیے، اس قرآن کی تعلیمات کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو کوششیں کی گئی ہیں، ان کوششوں کو سنیے اور خداوند قدوس نے اپنے نیک بندوں کو اس خدمت میں لگا کر قرآن پاک کی کیسی حفاظت کروائی ہے اس کو سنیے تو اندازہ ہوگا۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے اس ملک کے اندر اداروں کا قیام، اس ملک کے اندر مدرسوں کا قیام۔ یہ مدرسے کن حالات میں قائم کیے گئے؟ اس وقت ملک کے کیا حالات تھے؟ اس ملک میں انگریز کی آمد سے پہلے ہزاروں نہیں دسیوں ہزار مدارس تھے، اور ان مدارس کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کسی مسجد میں 10 بچے، کسی میں 25 بچے، کسی میں 50 بچے۔ باقاعدہ ہاسٹل نہیں ہوتا تھا، باقاعدہ مطبخ نہیں ہوتا تھا، پڑھانے والے استاد لوگ باقاعدہ باتنخواہ ملازم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، اپنا کام کاج دیکھتے ہوئے فجر بعد بیٹھ گئے، 2 گھنٹے پڑھا دیا، پھر کام سے نکل گئے۔ ظہر بعد آئے، 2 گھنٹہ پڑھا دیا، پھر کام سے نکل گئے۔ مغرب بعد عشاء بعد پڑھا دیا، اور پڑھنے والے طلبہ بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ معاف کیجیے گا، یہاں بڑی مقدار میں طلبہ بیٹھے ہوں گے، وہ طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ پلنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ طلبہ ٹائم گزاری کے لیے نہیں آتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہزاروں واقعات ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کی زبانی خود سنا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں فاقے کرنے پڑتے تھے اور کسی کے چہرے پر شکن نہیں آتی۔
مدرسے کے اندر لائٹ کا نظم نہیں ہوتا تھا، روڈ کی لائٹ پہ کھڑے ہو کر کتاب پڑھتے تھے، کسی دکاندار سے بات کر لیتے تھے، آپ کی دکان کے باہر میں بیٹھ کر مطالعہ کروں گا، صرف مٹی کے تیل کا انتظام کر دیجئے اپنے چراغ کے لیے، میں مطالعہ کرتا رہوں گا، آپ کی دکان کی رکھوالی اور نگہبانی ہوتی رہے گی۔ مٹی کے تیل کے چراغ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھی اللہ کے نیک بندوں نے، جو ملا کھا لیا، ملا تو ملا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ اس انداز سے اس ملک میں تعلیم ہوتی تھی۔ شہر دلی مدارس کا جال بچھا ہوا تھا، اس کے مغربی یو پی مدارس سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب انگریز نے اپنا پنجہ گاڑا، میں بہت تفصیل سے اس موضوع پر تو بات نہیں کر سکتا، اختصار کے ساتھ آپ کو وہاں سے گزار رہا ہوں۔ جب حالات ناسازگار ہوئے اور 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد لال قلعے پر انگریز کا قبضہ ہو گیا، ہمارا مغل بادشاہوں کا جھنڈا ہلالی پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا گیا، بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 3 بیٹوں کے سر قلم کر کے اس 80 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے صبح ناشتے میں پیش کیے گئے، اور بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے باقی ماندہ افراد کو، ان کی اہلیہ اور ایک آدھ بچوں کو رنگون منتقل کیا گیا ہے۔ رنگون کا وہ جیل خانہ جہاں کا پانی زہریلا تھا، اس کو پینے کے بعد آنکھیں پیلی ہو جاتی تھی، پیٹ نکل آتے تھے، جلدی امراض پیدا ہوتے تھے، اس کو آپ پیلیا کہتے ہیں۔ تقریباً 4000 علماء کرام اور عمائدین شہر دلی کو رنگون کے اس قید خانے کے اندر منتقل کیا گیا تھا، جو چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس علاقے کو اسی بنیاد پر کالا پانی کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی عام طور پر ہرا ہوتا ہے یا نیلا ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا، اس علاقے کا پانی زہریلا تھا۔ ادھر ملک کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور اس بات کو ذرا آپ سنجیدگی سے سن لیں، ہضم ہو تو بھی سن لیں اور ہضم نہ ہو تو بھی سن لیں، کہنا میرا فریضہ ہے، آج نہیں کل اللہ توفیق دے گا اس بات کو غور کرنے کی۔ جب تک علماء زندہ ہے اور جب تک قوم علماء کے پیچھے چلے گی، انشاءاللہ باطل کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور جس دن قوم اپنے علماء سے دور ہو جائے گی، پھر دنیا اور باطل والے اس کو جا کر کس گھاٹ پہ ذبح کریں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انگریز ہندوستانی عوام کے بیچ میں علماء کو ختم کر دینا چاہتے تھے، بے پناہ قتل کیا گیا، بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ علماء کو قتل کرنے کے بعد جب علماء تقریباً نہ کے برابر بچے، 10 میل 25 میل آبادیوں میں علماء نظر نہیں آتے تھے، تب جا کر کے اگلا قدم اٹھایا گیا، اب ہندوستان سے سارے قرآن ختم کر دو۔ دنیا میں دستور یہ ہے کہ کسی قوم سے اس کی کتاب چھین لو تو وہ قوم بے کتاب کی ہو جائے گی، یتیم ہو جائے گی، اور اگلی نسل پھر اپنے دین سے دور ہو جائے گی۔ انگریز نے بھی ہندوستان سے قرآن پاک کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا، سارے قرآن جمع کیے گئے خرید کر۔ اس زمانے میں پریس اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھے، ایک کتاب کے چھپنے میں، بینڈنگ ہو کر، جلد بن کر باہر آنے میں کئی دن لگتے تھے۔ آج تو اس قدر ترقی کا دور ہے، آپ ایک کتاب دیجئے اور کتاب کا نسخہ نہیں ہے تو اس کو آپ صرف میل سے ٹرانسفر کر دیجئے، اور پریس والے سے کہیے کہ مجھ کو 10,000 کاپیاں کل سے لے کر پرسوں تک چاہیے، ٹھیک ہے صاحب مل جائے گی۔ ایک طرف چھپائی ہو رہی ہے، ایک طرف بینڈنگ ہو رہی ہے، ایک طرف پیکنگ ہو رہی ہوتا ہے۔ ارے لوم والوں، کیا تمہارے لوم میں ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے یان کی بابین لگتی ہے اور ایک طرف تاکہ اترتا ہے اور اگلی مشین میں اس کی دھلائی ہوتی ہے اور اس کے آگے اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور مال آگے چلا جاتا ہے؟ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ ایک جانور کو آپ ڈال دیجئے، بوٹی ہو کر ہڈی الگ، کھال الگ، گوشت الگ نکل آتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ایک انگریز آفیسر کے گھر میں ایک مسلمان چپراسی تھا، اس نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں قرآن پاک یہاں رکھا ہوا ہے، تو سیدھی بات ہے جو قوم قرآن کو نہیں پڑھتی اس کے ہاں قرآن کا اسٹاک کیوں ہے؟ اس نے پوچھا سر یہ قرآن یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آفیسر نے کہا کہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ
ملازم پرانا تھا، منہ لگا تھا، کہا نہیں سر بتا دیجئے، کہا دیکھو راز کی بات تم سے بتلا رہا ہوں، ہر ایک سے کہنا مت۔ کیا ہوا؟ کہا ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ علماء کو ہم ختم کر چکے، اب اس ملک سے قرآن پاک جمع کر کے ہم سمندر میں ڈبو دیں گے۔ جب مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہیں رہے گا تو نئی نسل دین پر عمل کیسے کرے گی؟ سازش بہت بڑی تھی، اس کے لیے کوشش بھی کی گئی۔ اس چپراسی نے کہا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح قرآن ختم ہو جائے گا؟ تو انگریز آفیسر نے کہا ختم ہو جائے گا۔ چپراسی نے کہا نہیں، اس طرح قرآن نہیں مٹنے والا، تم قرآن کو سمندر میں ڈبو دو، تم قرآن کو جلا دو، قرآن نہیں مٹنے والا۔ اس نے کہا کیوں؟ چپراسی نے کہا یہ قرآن مسلمان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ایسے کتنے بچے ہیں، ایسے کتنے حفاظ ہیں، ہم ان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا سر میں کیا بتلاؤں کتنے ہیں، لاکھوں لاکھ ہوں گے۔ تو انگریز آفیسر نے کہا کوئی ایک بچے سے میری ملاقات کرا سکتے ہو جو حافظ قرآن ہو؟ چپراسی نے کہا میرے بچہ حافظ ہے۔ چپراسی کا بچہ حافظ کا مطلب غریبی پڑھتے ہوں گے، ورنہ دنیا سمجھتی تھی کہ نینی تال کی کسی خوشنما پہاڑی کے اوپر کوئی بہت خوبصورت سا مکان ہوگا، حلوہ پراٹھا کھلاتے ہوں گے، دودھ مکھن کھلاتے ہوں گے، چلغوزہ اور بادام کھلاتے ہوں گے، ڈاکٹر شکفتی لگے ہوں گے، مقوی غذائیں دی جاتی ہوں گی، تب جا کر قرآن یاد ہوتا ہوگا۔ یہاں صورتحال یہ معاف کیجیے گا، آپ تو شہر کے اندر رہتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جائیے، مدارس میں طلباء کے لیے بیٹھنے کو باقاعدہ ٹاٹ بھی نہیں ہوتا، پنکھا بھی نہیں ہوتا، لائٹ کے لیے معقول نظم بھی نہیں ہوتا۔ اس بے سر و سامانی میں پورے ہندوستان کے اندر وہ مکاتب مدارس چل رہے ہیں جہاں سے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں اور اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو انگریز آفیسر نے کہا اپنے بچے کو آپ کل لے آئیے، یہ لے کر پہنچ گئے۔ بچہ اگر حافظ ہو تو اس کو خود شوق ہوتا ہے کوئی میرا سنے۔ انگریز نے ہاتھ میں قرآن لے لیا۔ تم اس پوری کتاب کے حافظ ہو؟ ہاں سر، جہاں سے بولوں گا پڑھو گے؟ جی سر۔ پڑھو اچھا پہلا پارا، پڑھو پانچواں پارا، پڑھو چھٹا پارا۔ 10 مقامات سے وہ سنتا رہا اور بچہ پڑھتا رہا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے تو اس نے کہا ایسے کتنے حافظ ہوں گے؟ چپراسی نے کہا سر میں کیا بتلاؤں، ایسے مکاتب تمہارے گلی گلی کوچے کوچے چل رہے ہیں، ہندوستان کے اندر لاکھوں سے زائد حفاظ ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب تو الحمدللہ 10 گنا زائد حفاظ ہو چکے۔ اس نے اپنی حکومت کو خط لکھا کہ بیوقوفی بند کرو، قرآن پاک کو سمندر میں ڈبو کر قرآن کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک 4 لاکھ نسخے قرآن پاک کے سمندر میں ڈبوئے جا چکے تھے۔ یہ واقعہ 1862 سے لے کر 1864 کے بیچ میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ علماء کرام ختم ہو گئے تھے، اس ملک میں دین کے زندہ رہنے کے آثار ختم ہو گئے تھے۔ اللہ کے نیک بندے یہاں سے لے کر حرمین شریفین تک راتوں میں اٹھ کر تہجد میں گر گڑا کے دعائیں کرتے تھے، خدا بندہ ہندوستان میں دین و اسلام کی بقا کے لیے کوئی سامان پیدا کر۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے سینوں کے اندر خدا بند قدوس نے یہ بات کھولی، ہندوستان کے اندر مدرسوں کا جال پھیلاؤ۔ کون پھیلائے، کیسے پھیلائے؟ حکومت تو ہماری رہی نہیں، مدرسے ہمارے اجاڑ دیے گئے، مدرسے مسمار کر دیے گئے، مدرسوں میں پڑھانے والوں کو گولیاں مار دی گئی، پھانسیوں پر ٹانگ دیا گیا، کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اب مدرسہ کھولے کون، پڑھے کون، پڑھائے کون؟ آپ نے ترانے کے اندر نام سنا، عابد کے یقین سے روشن ہے، سادات سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا، اخلاص کا ایسا تاج محل کہ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ایک بزرگ ہے۔ 6 افراد سر جوڑ کر بیٹھے مغربی یو پی کے اندر کہ مدرسوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ کس طرح شروع کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی۔ آج ہم کسی بھی کام کرنے سے پہلے بجٹ دیکھتے ہیں، عمارت دیکھتے ہیں، انکم دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کام اس طرح نہیں ہوا کرتا، کام کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ دیوبند شہر کے اندر ایک پرانی مسجد، چھتا کی مسجد، جو اب نیا کنسٹرکشن ہو گیا،
ہمارے زمانے میں 87-88 میں وہ پرانی بناوٹ پر موجود تھی. داخل ہوتے ہی سامنے والا کمرہ مولانا قاسم نانوتوی کی خانقاہ تھا، جو بعد میں مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ رہا، اور آج بھی اللہ جا کر وہاں قیام کرتے ہیں. اس مسجد کے بائیں جانب ایک انار کا پیڑ تھا، اسی برآمدے کے پاس ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے اس مدرسے کا قیام ہو رہا ہے، جو چند سالوں کے اندر پوری دنیا کا مرکز بننے والا ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے. آپ نے کبھی سنا کسی مکتب میں پڑھانے والا استاد بھی ایک، پڑھنے والا بچہ بھی ایک؟ پڑھانے والا استاد تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن 10-5 بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں. ایک طالب علم پڑھنے بیٹھا، لیکن جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. کیسا کمال استاد تھا کہ اس نے اپنے پہلے شاگرد کو کیا بنایا؟ وہ پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا وہ کیا بنا؟ وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بنا، جس نے ریشمی رومال کی تحریک برپا کی، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس بنا، شیخ الحدیث بنا، اور جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ شبیر عثمانی، مولانا حفظ الرحمان میرٹھی، اور اس قسم کی ٹیم کھڑی ہو گئی جس نے ہندوستان کے اندر انقلاب برپا کیا. وہ ادارہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہوا تھا، اگلے سال تاریخ میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے گا، اگلے سال پوری دنیا سے طلبہ آنا شروع ہو گئے. ترکی سے، اردن سے، افغانستان سے، عرب ممالک سے، بنگال سے، بنگلہ دیش سے، بنگال گھر سے باہر نہیں ہمارے ملک سے، میں فاصلے کی بات کر رہا ہوں، برما سے، دور دور سے طلبہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے آنا شروع ہو گئے. اور 2-4 سال کے اندر خداوند قدوس نے اس ادارے کو مرکزی مقام عطا فرما دیا. ہندوستان کی 1857 کی دلی کی جنگ میں، وہ جنگ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی تھی، لیکن بڑی مقدار میں علماء اس میں شامل تھے، اور اسی بنیاد پر علماء کا بڑی مقدار میں قتل عام ہوا. اس جنگ کے بعد جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو بہت سے اللہ کے بندے ہجرت کر کے ہندوستان سے باہر چلے گئے. جس طرح مولا رحمت اللہ کیرانوی ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے گئے تھے. یہ کون تھے؟ مولا رحمت اللہ کیرانوی کون ہیں؟ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر آگرہ میں ایک بہت بڑا مناظرہ کیا تھا. مناظرے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ اس وقت انگریز پادری پورے ملک کے تمام مرکزی مقامات پر، مثلا آپ کا بھیونڈی تو باقی فردوس، تین بتی، نذرانہ، جہاں بھی مرکزی مقام ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر انگریز پادری میک ہاتھ میں لے کر عیسائیت کا پرچار کرتے تھے اور اسلام کے خلاف زہر اگل کر مناظرے کا چیلنج دیتے تھے. کوئی بندہ سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. کیوں؟ معلوم تھا سامنے آنے کا مطلب جان گنوانا ہے. پادری فنڈر جو برطانیہ سے ہندوستان بھیجا گیا تھا، عیسائیوں کا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، بمبئی میں اترا تھا. اس نے اترتے ہی اعلان کیا تھا میں پورے ہندوستان کو عیسائی بنا کر لوٹوں گا. اس نے آ کر دلی کے علاقے میں چیلنج کرنا شروع کیا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور آگرہ جو اس وقت کی تاریخ میں اکبر آباد کہلاتا تھا. آپ خیال رکھیے گا، تاریخ میں اس مناظرے کا نام مناظرے اکبر آباد ہے، اس لیے اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا. چونکہ اکبر کے دور حکومت میں راجدھانی دلی نہ ہو کر آگرہ تھی، اس لیے آگرہ کو اکبر آباد کہتے تھے. مولانا عبد اللہ کیرانوی نے مناظرہ کیا. پادری فنڈر شکست کھا کر بھاگا اور اس نے جا کر برطانیہ میں ملکہ برطانیہ سے کہا اگر رحمت اللہ کیرانوی ہندوستانی زندہ رہ گیا تو پوری دنیا کے اندر عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا، کسی بھی قیمت پہ اس کو گرفتار کر کے فوراً گولی مار دی جائے. 1856 میں یہ مناظرہ ہوتا ہے اور 57 میں دلی کی جنگ ہوتی ہے. دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد مولانا کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ. مولانا اپنی بستی میں کیرانہ کے اندر مسجد کے اندر موجود ہے اور مسجد کے باہر پولیس نے آ کر مسجد کو گھیر لیا. ایک شخص
جو مولانا کو پہچانتا تھا اس نے آ کر کان میں کہا کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی، آپ کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ ہے۔ مسجد کے پچھم سمت میں کھڑکی تھی، مولانا اس سے باہر نکلے، ایک مکان میں داخل ہوئے، اس سے نکلے دوسرے مکان میں داخل ہوئے، اور جب نماز کے بعد پولیس کو یہ معلوم ہوا کہ مولانا نکل چکے ہیں یہاں سے، انہوں نے پوری بستی کا محاصرہ کر لیا، گھر گھر تلاشی دی، آس پاس کی ساری کھیتیوں میں آگ لگا دی۔ مولانا آگے بڑھ رہے ہیں، وہ وہاں سے راجستھان سے گجرات اور سورت کی بندرگاہ سے جہاز پکڑ کر جدہ گئے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں میرا پیچھا ہو رہا ہے، میں جن کھیتوں میں چھپتا تھا پورے کھیتوں میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہاں تک ایسا بھی ہوا ہے کہ مولانا جس کھیت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کھیت کی میڑ سے انگریز فوج گزر رہی۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک دیہاتی کھیت میں گھاس کھود رہا تھا، مولانا وہاں پہنچ گئے اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے۔ دیہاتی نے پوچھا مولانا صاحب کی فوج آپ کو پکڑنے آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا مولانا آپ تو نہیں بچ پاؤ گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیہاتی کے دل میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا مولانا صاحب ایک کام کرو، میرا کھرپا لے کے تم گھاس کھودو، تم کو سمجھے گا دیہاتی پکڑے گا مجھ کو مار دے گا، میں ایک عام آدمی قربان ہوں گا، آپ تو بچ جاؤ گے۔ مولانا گھاس کھودنے لگے، انگریز فوج آئی، اس نے کہا یہاں کون کون ہے؟ تو دیہاتی نے کہا یہ میرا نوکر گھاس کھودنے والا اور میں، اور یہاں کون ہے؟ عقل پر پردے پڑے تھے، وہ آگے بڑھ گئے، مولانا کی جان بچی۔ مولانا اس طرح پیدل جاتے جاتے سورت کی بندرگاہ سے جہاز پکڑ کر آپ مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی جس کا نام مدرسہ سہولتیہ ہے۔ سعودی حکومت میں ہندوستانیوں کے چندے چلنے والا واحد ادارہ ہے مدرسہ سہولتیہ، جو پہلے حرم سے لگ کر تھا، اب توسیع میں اس کو اور پیچھے کر دیا گیا۔ آج بھی اسی خاندان کے لوگ ادارے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک محترمہ تھی سہولتیہ نام کی جگہ، انہوں نے بھی ادارہ مولانا نے قائم کیا، اور مولانا نے کتاب لکھی انتصار الحق، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا تقی عثمانی نے، بائبل سے قرآن تک، جس کی 3 جلدیں ہیں، اور اب اس میں 1 جلد کا اور اضافہ ہو گیا۔ مولانا کا مقدمہ تھا، اس کو اور تفصیل سے لکھا ہے۔ اب پہلا حصہ جلد اول مقدمہ عیسائیت کیا ہے، اس کا نام یہ ہے، اور 3 جلدیں بائبل سے قرآن تک، یہ مولانا رحمت اللہ کی کتاب عربی سے اردو میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، دوسرا واقعہ سنیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ چلے گئے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تو بعض لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے، جا کر بتلایا حاجی صاحب ہم لوگوں نے ہندوستان میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ حاجی صاحب کا جواب تھا جی ہاں آپ لوگوں نے بنیاد رکھی ہے، تمہیں کیا معلوم یہاں رات میں کتنی پیشانیاں تہجد میں زمینوں میں رگڑی گئی ہیں، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کے نیک بندوں نے رو کر دعا کی ہے کہ خداوندہ ہندوستان کے اندر دین و ایمان کے تحفظ کا سامان پیدا کر، تو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر القاء کیا گیا ہے کہ ادارے کی بنیاد رکھو۔ تم کہتے ہو ہم نے قائم کیا؟ اس ادارے نے اپنا کام کیا، اس ادارے نے اپنا کام کیا۔ آپ کے شہر بھونڈی کے اندر بڑی مقدار میں علماء کرام موجود ہیں۔ اس ملک میں سارے ادارے ہمارے ہیں، دنیا کی تمام مسجدیں ہماری ہیں، تمام ادارے ہمارے ہیں، تمام مذہبی مقامات ہمارے ہیں، لیکن جس طریقے سے خداوند قدوس نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی ہے، سال کے 12 مہینے میں رمضان کو فضیلت دی ہے، خداوند قدوس نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے اس کے بانیوں کے اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر ادارے کو مقبولیت سے نوازا ہے۔ 3 سال پہلے امام حرم شیخ شریم ہندوستان تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کر دلی اور دیوبند کے اندر بیان کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں شیخ شریم نے بیان دیا تھا، ہم لوگ پوری دنیا میں گھومے، نائجیریا ہم گئے، افغانستان ہم گئے، ساؤتھ افریقہ ہم گئے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے۔ تو ہمارے یہاں علماء کی ٹیم بیٹھی کہ آخر دارالعلوم دیوبند ہے کیا؟
تو مجھ کو باقاعدہ سرکار کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ میں ہندوستان جاؤں، دورہ کروں، اس ادارے میں جاؤں، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا جو میں نے پڑھا اور جو میں نے محسوس کیا، اگر ہندوستان سے ہندوستان کی تاریخ سے دارالعلوم دیوبند کو الگ کر دیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ یہ ترانہ آپ نے سنا۔ میں نے تو مولانا ثاقب صاحب سے کہا تھا کہ میں بیان کم کروں گا چلے گا، نہیں کروں گا چلو کرے گا، لیکن یہ اتنا قیمتی اور معیاری ترانہ ہے، حالانکہ پورا نہیں پڑھا گیا۔ اس ترانے کے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کی آواز میں گنگناہٹ ہوتی ہے وہ کئی بچے مل کے پڑھتے ہیں، کبھی اس کی نوبت آئی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنوا دیں گے، لیکن آج آپ نے سنا۔ میں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کو ضائع کر دیا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، اپنے روزگار کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے لائے ہوئے دین کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے۔ جس مجمع سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا وہ مجمع تقریباً 1.25 لاکھ کا تھا۔ حج کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے۔ جب دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جا رہے ہیں تو پوری دنیا سے مسلمان حج میں جمع ہو گئے، ورنہ 1.25 لاکھ صحابہ مکے مدینے میں نہیں تھے۔ مختلف علاقوں سے مسلمان جمع ہو گئے اپنی خوش قسمتی کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہوگا، اور اتفاق بھی ایسا تھا۔ اس کے بعد اگلا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، آپ نے حج فرمایا ہے سن 10 ہجری میں، بقرعید کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ حج میں جانے سے پہلے جو آپ تقریریں کرتے تھے، خطبے دیتے تھے، اس میں اشارے دیے ہیں آپ، صحابہ اس اشارے کو سمجھ گئے تھے۔ مثلاً حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تو فرمایا معاذ کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میرے کان میں یہ الفاظ پڑے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاذ غور سے سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ حضور نے سمجھایا معاذ معاذ، ہر شخص اپنی عمر پوری کر کے جائے گا۔ قرآن نے کہہ رکھا ہے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بعض صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت عمر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، بڑی مقدار میں صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، بے قابو تھے۔ خداوند قدوس نے ایسے نازک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، آپ آئے، فرمایا سنبھلو سنبھلو سنبھلو۔ اس کے بعد خطبہ دیا ہے الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، خدا کا تعارف ہے هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ بند نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، بھوک اس کو نہیں، پیاس اس کو نہیں، نیند اس کو نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ لیکن اس کے ماں سوا ہر شخص اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، نیند بھی لگے گی، مکان کی ضرورت ہوگی، بال بچوں کی ضرورت ہوگی، کاروبار کرے گا، جب بھوک لگے گی، پیٹ پہ دانا نہیں جائے گا تو پیٹ پیٹ سے لگے گا تو پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان میں کھڑے ہو کر جو نصیحتیں فرمائی تھی امت کو، بڑی قیمتی نصیحتیں تھیں۔ اس وقت فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی انما اطلب عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں سنو، سارے انسان آدم کی اولاد ہو، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہو۔ جب سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا، کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہو سکتا۔
انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا اور خوف خدا ہوگا۔ یہ علاقے، یہ برادریاں ایک پہچان کی نشانی ہے۔ ہم بھیونڈی میں رہتے ہیں، اپنا ارتجاج لکھتے ہیں۔ ایک آدمی آسام میں رہے گا، بنگال میں رہے گا، یہ الگ الگ قبائل، یہ الگ الگ علاقے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ بنیاد نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، اگر عمل میں کوتاہی ہوگی تو نسب اس کو لیول نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی اتباع کی، وہ جنت میں گئے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جہنم میں گئے۔ نبی کا خاندان ہونا ان کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکا۔ یہ اسلام، یہ ہے اسلام کی طاقت۔ آپ فرما رہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر، رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتباع شریعت ہوگی اللہ کے نزدیک محترم ہوگا، اور شریعت کی اتباع نہیں ہوگی مردود اور ملعون ہوگا۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا حل بلغت، میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اللہ کے نبی کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے وہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا پوچھ رہے تھے اس بات کو سمجھیے۔ قرآن نے آپ کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں جو ہماری امانت اتر رہی ہے اس کو امت تک پہنچا دیجیے گا۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اپنے ذمہ داری سے آپ بری نہیں کہلائیں گے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حل بلغت، میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی؟ جب صحابہ سوال کا منشا سمجھے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو امت کی خاطر اتنا کیا کہ امت قیامت تک اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ آپ کا کام کتنا تھا وہ سن لیجیے۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن آپ پہ اترا، آپ کو قرآن اس کی تشریح کے ساتھ صحابہ کو سنا دینا ہے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، آپ کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچا دینا، مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایک فرد کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سمجھا کر، تنہائی میں جا کر، مجمع عام میں، گھر پر پہنچ کر کنڈی پیٹ پیٹ کر آپ نے دشمنان اسلام کو بلا کر اسلام کا پیغام سنایا ہے۔ وہ صحابہ جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اپنی ان باتوں کو یاد کر کے بلک کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آتے تھے اور ہم آپ کو جھڑک دیا کرتے تھے، اس طرح جھڑکتے تھے کہ اگر کسی اور کو جھڑک دیا جائے دوبارہ دروازے پر کبھی نہ آئے۔ حضرت خالد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے پچھلے واقعات کو دہرا کر بلک کے روتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ آئے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ہم آپ کو جھڑک دیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ اللہ کے بندوں کو دن میں اللہ کا پیغام سناتے تھے، اور جو بندے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں خداوند قدوس کو جلال نہ آ جائے اور خداوند قدوس میری نافرمان قوم سے انتقام نہ لے لے۔ رات میں کھڑے ہو کر اپنے خالق و مالک کے سامنے آپ رو کر دعائیں کرتے، پروردگار جس طرح آپ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، پچھلی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم فرعون کو، قوم نوح کو، خداوندہ میری قوم کو اس طرح ہلاک مت کرنا جس طرح تو نے پچھلی قوموں کے لوگوں کے چہروں کو مست کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کی بستی پلٹ دی، خداوندہ میری امت کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا۔ اور آپ 3
گھنٹے تہجد میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے. خداوند قدوس کو پیار آیا اور ارشاد ہوا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، اے ہمارے محبوب ہم نے قرآن آپ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، آپ نصیحت کر دیں، جس کو ماننا ہوگا مانے گا، نہ ماننا ہوگا نہ مانے گا. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اے میرے بندو میرے محبوب کو تنہا مت سمجھو، کمزور مت سمجھو. یہ تو ان کی دعاؤں کا طفیل ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ وہ خدا زمین و آسمان کا مالک ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. اگر خدا آسمان کو چھوڑ دے کون سنبھالنے والا ہے؟ زمین پانی کے اوپر تیر رہی ہے، خدا سمندر کو پانی پر چڑھا دے کون روکنے والا ہے؟ سونامی آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کون ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ اللہ کا. کیا پچھلی قومیں ہلاک نہیں کی گئیں؟ کیا قوم عاد، قوم ثمود، قوم ارم، قوم نوح، قوم لوط، قوم فرعون ہلاک نہیں کی گئی؟ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں حل بلغت، اور صحابہ ہچکیاں باندھ کے رو کر کہہ رہے اللہ کے نبی آپ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ آپ نے اس وقت آسمان طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیری امت تیری بند تک پہنچا دیا. یہ امت گواہی دے رہی ہے. اس واقعے میں ایک اشارہ اور ہے، وہ کیا؟ روز قیامت جب سارے انبیاء کرام کی امتیں جمع ہوں گی تو خداوند قدوس انبیاء کرام کی امتوں سے پوچھیں گے تم تک تمہارے انبیاء نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ نافرمان امتیں کہیں گی نہیں پہنچایا تھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا ہے. وہ نافرمان امت کیا کہے گی؟ نہیں پہنچایا. تو خداوند قدوس انبیاء کرام سے پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہو پہنچایا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا ہے، گواہ؟ تو پچھلے انبیاء کرام گواہی میں ہم کو اور آپ کو پیش کریں گے امت محمدیہ کو. وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا تھا. امت محمدیہ سے آپ پوچھ لیجئے، امت محمدیہ بلائی جائے گی. کیا بھائی پچھلے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ ہم کہیں گے ہاں پہنچایا تھا. تو ہم سے سوال ہوگا کہ آپ اس وقت تھے، گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہیں آپ تو بعد میں پیدا ہوئے. تو ہم کہیں گے ہم سے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جو لوگ آپ کے سامنے موجود تھے اپنے کانوں سے سنا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، سارے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو گواہی وہیں پر ختم کر دی جائے گی. تو پچھلی امتیں انکار کر دیں گی، امت محمدیہ انکار نہ کرے. اس لیے اللہ کے نبی پوچھ کر کہہ رہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، خدا تو گواہ رہنا. سن لے امت کیا کہہ رہی. یہ وہی بات جو قرآن نے کئی جگہ پر کہا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور کہیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے ساتھ جو ہمدردی کی اس کا بدلہ مجھ کو نہیں چاہیے. میری ایک وصیت ہے اس کو سن لو. وہ کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو سننا تھا کہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں گئے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں گیا. کوئی ہندوستان آیا، کوئی چائنا آیا، کوئی نائجیریا گیا، کوئی افریقہ گیا، پوری دنیا کے اندر صحابہ پھیل گئے. ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کیرل کے علاقے میں پوری پٹی کوکن کی اور ادھر گجرات تک، نالا سپایا سے لے کر گجرات تک پوری ساحلی پٹی پر صحابہ کرام کی آمد بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کی وہاں قبریں بھی. ان صحابہ کی آمد کے توسط سے اسلام آیا.
کچھ دنوں کے بعد مسلم بادشاہوں کی آمد ہوئی، اسلام آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے خانقاہی بزرگان دین کی آمد شروع ہوئی۔ وہ جو خانقاہی بزرگوں کی آمد شروع ہوئی ہے اس کے سرخیل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر حکم دیا تھا تم ہندوستان جاؤ، وہاں خدمت کی ضرورت ہے۔ آگے ہندوستان میں خشکی کے راستے سے آئے۔ یہ سہارنپور کے پاس جو واگھ کا بارڈر ہے، افغانستان ہوتے ہوئے خشکی کا راستہ ہے، یہاں سے افغانستان جائیں، وہاں سے آپ ایران جائیں، وہاں سے آپ عراق جائیں، وہاں سے آپ اردن جائیں اور وہاں سے آپ انٹری کریں۔ وہ اسی خشکی کے راستے سے آئے، دلی ٹھہرے، پھر اجمیر آئے۔ اس وقت اجمیر میں جو حکمراں تھا پرتھوی راج، وہ کون تھا اس کو سمجھ لیجیے۔ پرتھوی راج کا باپ جو تھا سومیشور، یہ دلی کے راجا کا داماد تھا، آنند پال کا، اور دلی کے جو راجا تھا اس کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لڑکا نہیں تھا۔ اس کا داماد اجمیر میں رجواڑہ سنبھال رہا تھا اور سسر دلی میں سنبھال رہا تھا۔ چونکہ اس کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس نے پرتھوی راج کو، نانا نے ناتی کو گود لے لیا۔ اب پرتھوی راج نانا کی گدی میں بیٹھنے لگا دلی میں، نانا کا انتقال ہوا، دلی کی بادشاہت رجواڑہ اس کو ملا اور اجمیر اس کا باپ ہی تھا۔ یہ دو بڑے رجواڑے چوہان خاندان کے، اس پر پرتھوی راج کی حکومت ہو گئی۔ ادھر ہماری یوپی کے اندر قنوج کا علاقہ بڑا مشہور علاقہ تھا، قنوج کے راجا کی لڑکی سے اس کو شادی کرنا تھا تو شادی کر کے نہیں لایا، طاقت کے زور پہ اٹھا کے لایا تاکہ جھاگ جم جائے۔ اس وقت ہندوستان میں چوہان برادری بہت مضبوط ہندوؤں کی برادری شمار ہوتی تھی، بہت مضبوط حکومت۔ خواجہ صاحب کے ہندوستان آمد سے چند مہینے پہلے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی پرتھوی راج جنگ ہو چکی تھی ترائن کے میدان میں، مظفر نگر ضلع میں، اور سلطان شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کر بھاگا تھا۔ پرتھوی راج کا دماغ 7ویں آسمان کے اوپر تھا۔ ان حالات میں خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، گویا کہ شیر کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی بات۔ کہیں اور چلے گئے ہوتے، بہار، بنگال، آسام چلے گئے ہوتے، مخالفت نہ ہوتی، اجمیر میں کیوں آ کر بیٹھے؟ جب آپ پورے واقعات سنیں گے تو اندازہ ہوگا۔ کسی نے کہا تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی نے تو خاروں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، خواجہ صاحب نے اس سے اجمیر کا انتخاب کیا تھا۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، میں ان واقعات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ خواجہ صاحب کو روکا گیا، بادشاہ بدتمیزی کر رہا ہے، آبادی سے نکال دیا جا رہا ہے، انا ساگر کے پاس جا کر قافلہ قیام کر لیتا ہے۔ ادھر سلطان شہاب الدین محمد غوری خواب دیکھتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ درویش کہہ رہا ہے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرو، فتح تمہاری ہوگی۔ ادھر پرتھوی راج خواجہ صاحب کو نکالتا ہے اجمیر سے، نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ وہ جا کر دور دراز قیام کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اب پرتھوی راج کے زوال کا وقت آ گیا۔ ادھر بادشاہ غزنی میں بیٹھ کر خواب دیکھتا ہے سلطان شہاب الدین محمد کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے ہندوستان کی خبر لو اور جنگ کرو، دوبارہ تم کو فتح ہوگی۔ وہ 3 لاکھ کی فوج لے کر چلتا ہے۔ دلی کے راجا نے پرتھوی راج کو اطلاع دی کہ سلطان شہاب الدین دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر رہا ہے، یہ آگ بگولا ہو گیا۔ تمام رجواڑوں میں اعلان کر دیا گیا بڑی سے بڑی فوج فراہم کی جائے۔ 30 لاکھ کی فوج لے کر پرتھوی راج میدان میں اترتا ہے، ترائن کے میدان میں، مظفر نگر ضلع میں۔ گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، سلطان شہاب الدین محمد غوری کے پاس 3 لاکھ کی فوج ہے، پرتھوی راج کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے، لیکن فتح ان کو ہوتی ہے، پرتھوی راج مارا جاتا ہے۔ پھر سلطان چل کر خواجہ صاحب کے پاس ملنے آتا ہے، ایک بزرگ یہاں قیام پذیر ملاقات کروں۔ جب آ کر دیکھتا ہے تو اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ خواب کے اندر جس اللہ کے بندے نے بشارت سنائی تھی ہندوستان کی خبر لو تم کو فتح ہوگی، یہ تو وہی بزرگ ہے۔ اب پرتھوی راج مارا گیا ہے، ہندوستان پر جس کی حکومت ہے وہ خواجہ صاحب کا معتقد ہے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری جاتے جاتے قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنا کر چلا گیا، وہ بھی خواجہ صاحب کا مرید ہے۔ اور اس کے بعد
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یادگار میں دلی کے اندر قطب مینار بنایا گیا۔ وہ دلی میں قیام کرتے ہیں اور قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ بنتا ہے، جو قطب الدین ایبک کا مرید ہے۔ قطب الدین ایبک دلی کے باہر جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، درویشانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ رات کی تاریکی میں جا کر اپنے استاد کے پیر دباتا ہے، خوشامد کرتا ہے، آپ شہر کے اندر آ جائیے، امت کو فیض پہنچے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ان چکروں میں کبھی نہیں پہنچے۔ میں یہ الفاظ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جن اللہ کے بندوں نے 1400 سال تک دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے اگر مال دولت جمع کرنا چاہا ہوتا، ہم سے آپ سے زیادہ جمع کر لیا ہوتا۔ بادشاہ جس کا معتقد ہے کیا نہ فراہم کر دیتا، لیکن بادشاہ خوشامد کر رہا ہے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی صلی اللہ علیہ فرما رہے ہیں، خبردار یہ بات مت کہنا، خبردار یہ بات مت کہنا۔ اور ایک بار ڈانٹ کے کہا کہ اگر آئندہ یہ بات کہو گے تم کو اپنی خانقاہ میں آنے سے روک دوں گا۔ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ رکھا گیا، شاگردوں کا ہجوم ہے۔ ایک شخص باہر نکلتا ہے، اس نے کہا، لوگوں، جاننے والے نے وصیت کی ہے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، عصر اور عشاء کی 4 رکعت سنت پہلے والی ہے وہ فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر کی بہو بیٹی پر نگاہ نہ پڑی ہو، اور کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ یہ 4 شرطوں کا جو حامل ہو وہ آ کر جنازے کی نماز پڑھائے۔ قطب الدین بختیار کاکی جنازہ رکھا ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے، کوئی شخص آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ بالآخر دلی کا بادشاہ، مسلمانوں یاد رکھو، ہندوستان کو ہم نے ایسے دیندار بادشاہ دیے ہیں۔ شمس الدین التمش آگے بڑھتا ہے اور وہ روتے ہوئے کہتا ہے، اگر میرے استاد نے وصیت نہ کی ہوتی تو یہ راز فاش نہ ہوتا، یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ بادشاہ وقت آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس ملک کے بادشاہوں کی تربیت کی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا، وہ دانائے سبل ختم الرسل محبوب سبحانی، جلائی کفر کی ظلمت جس نے شمع ایمانی، عطا شاہوں کو درویشی کی درویشوں کو سلطانی، طریقہ سکھایا۔ پھر خواجہ صاحب کے خلفاء نے پورے ملک میں دینی خدمات کا جال پھیلایا۔ کوئی جا کر گلبرگہ میں آرام کر رہا ہے، کوئی ناگوت میں آرام کر رہا ہے، کوئی دلی میں آرام کر رہا ہے، کوئی بنگال میں آرام کر رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان بزرگوں کا نام لے کر سینہ مت پھلاؤ، مستعد مت کرو۔ جن قربانیوں کی بنیاد پر اللہ نے کو مقام دیا تھا، ان قربانیوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے راستے پر نہیں چلے گا تو پیغمبر سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا باغی ہے، جب سیلاب آیا تو بیٹا ڈبو دیا گیا۔ باپ نے کہا، پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، ربی ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ جواب ملتا ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہاری اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اتباع نہیں کی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، چچا ابو لہب، چچا ابو جہل، امیہ ابن خلف، اس قسم کے کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن اتباع نہیں کی تو نبی کا خاندان ان کو بچا نہیں سکا۔ کسی بزرگ کی جانب نسبت کر کے، کچھ رسمیں ادا کر کے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ ان بزرگوں کے طریقے پر چلیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، ان کی نصیحتوں پر عمل کیجیے تو اللہ نے جو مقام ان کو دیا تھا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو اور آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، میں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے اندر اس لیے زندہ ہے کہ امت محمدیہ نے، آپ کی امت نے ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ آخری دور میں ہمارے بزرگوں میں سے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا صدیق احمد بانوی، مولانا علیم ندوی، مولانا عبداللہ افتاب ہردوئی، ان اللہ کے بندوں کے حالات پڑھیے۔ میں ایک آدھ واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں۔ آج رونا اس بات کا ہے،
ہم نے دین کو الگ سمجھا اور انسانوں کی خدمت کو الگ سمجھا۔ خداوند قدوس کہہ رہا ہے میری مخلوق میں مجھ کو سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، امیر بھی میرے بندے، غریب بھی میرے بندے، صحت مند بھی میرے بندے، اپاہج اور معذور بھی میرے بندے، خوبصورت میرے بندے اور بندیاں، اور بدصورت بھی میرے ہی بندے اور بندیاں، کوئی کسی کو عیب نہ لگائے۔ اگر تم کو خداوند قدوس نے 2 وقت کی روٹی سے آسودہ کیا ہے تو اپنے محلے پر نگاہ ڈالو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی معذور، کوئی مجبور بغیر کھائے رات گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون؟ فرمایا الذی یاکل وجارہ جائع، خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا۔ اسلام نے امیروں اور غریبوں کو جوڑا ہے، صحت مندوں بیماروں کو جوڑا ہے، اور ہمارے اکابر اس کا خیال رکھتے تھے۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اور اپنی بات سمیٹوں۔ ہمارے استاد مولانا صدیق احمد صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ بچیوں کے رشتے کراتے تھے، ان کے یہاں کثرت سے لوگ آتے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے، رشتے کرواتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رشتہ نہیں نپتا تو بیچ کا آدمی بدنام ہوتا ہے، پھنسا دیا ہم کو، یہ الگ منہ چڑھاتے ہیں وہ الگ منہ چڑھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سماج میں عزت دار لوگ اس کام کو مایوب سمجھتے ہیں، چکر میں پڑتے نہیں، اغوا کام نہیں کرتے، دلالیہ کام نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندے انسانوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور کڑوی کسیلی سنتے بھی تھے۔ ہم لوگ درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا کچھ مہمان آ رہے ہیں، اور اس وقت مدرسے کے راستے کچے تھے، بس دور کھڑی ہوتی ہے، میرے گھر تک ان کو آنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مہمان میرے گھر تک پہنچے اور پیر میں برسات کا کیچڑ نہ لگے۔ برسات کا موسم تھا، اس علاقے کی مٹی پکڑ لیتی ہے۔ کیا راستہ ہو؟ کار تھی نہیں اس وقت، پکا راستہ تھا نہیں، کچا راستہ تھا۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایک شکل سمجھ میں آتی ہے، بیل گاڑی لے لیتے ہیں، ان کو بیل گاڑی میں بیٹھا دیتے ہیں، ہم لوگ گھسیٹ کے اس کو آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، ہمارے پیر گندے ہوں گے ہم پیر دھو لیں گے، آپ کے مہمان آپ کے گھر تک عزت سے پہنچ جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کا یہ نام ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے بیل گاڑی لے کر، بس رکی، ہم نے آواز دی، 3-4 لوگ اترے، 2-3 عورتیں تھیں، ایک آدھ مرد تھے، بیل گاڑی کے اندر گدا پڑا ہوا تھا، وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے، ہم لوگوں نے گھسیٹ کے اس کو حضرت کے مکان تک پہنچا دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا حضرت سے، حضرت یہ جو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اعزاز کر رہے ہیں، اس کی وجہ؟ تو پہلے وہ ٹالنا چاہا، جان دو ہر بات نہیں پوچھتے۔ میں نے کہا نہیں بتلائیے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ انہوں نے کیا وجہ بتلائی سن لیں آپ لوگ غور سے، یہاں پر سماج کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کے یہاں سب کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کو حقیر کام سمجھتے ہیں۔ فرمایا بیٹا ایک بچی ہے بغیر باپ کی، اس کا میں نے اس گھر میں رشتہ کروایا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں گھر والے بچی کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں، طلاق دینے پر مصر ہیں۔ میں نے ان کو بلوایا ہے کہ ایک بار مجھ سے بات کر لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا، اس لیے خدمت کر رہا ہوں شاید نرم ہو جائے تو بے باپ کی بیٹی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ ایک بڑے ادارے کا ناظم، اپنے وقت کا قطب، امت کے کمزور بچی کی فکر کر رہا ہے۔ جب حضرت گھر پہ گئے، ان کے سامنے گئے تو اس خاندان کا بڑا کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت اب شرمندہ مت کیجئے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اب یہ بچی ہمارے گھر میں رانی بن کر رہے گی، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اس دنیا کے اندر دین اس طرح پھیلا ہے، امیروں نے غریبوں کی فکر کی ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے رکھا ہے۔ ہمارے آفسوں سے لاکھوں لاکھ بچتا ہے، لیکن ہمارے ہی محلے میں بالغ بچیاں نہیں مل رہی، کتنے بیمار ایسے ایک دوا کے لیے پیسہ نہیں مل رہا ہے، عورتوں کے پیر میں چپل نہیں ہے، سردی کے موسم میں لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں کپڑے پھینکے پڑے ہوئے ہیں۔ جب روز قیامت خداوند قدوس پوچھے گا بندوں میں نے اعلان کیا تھا کہ میری مخلوق میں الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنہ بلا عیالی، میں نے اعلان کیا تھا ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک
ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی نجات ہو جاتی ہے تو ایک انسان کو پانی پلانے پر ثواب نہیں ملے گا؟ جو امیر و غریبوں کا فرق ہے، اونچ نیچ ہے، غریب مالداروں کو کوستے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم غریبوں کی خدمت کرتے تو غریب دعائیں کرتے، اللہ آپ کے مال میں اور برکت۔ اور یاد رکھیے گا، جب خدا دینے پر آتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور لینے پر آتا ہے تو حلق کے اندر ہاتھ ڈال کے لے۔ اسی بھونڈی کے اندر 25-30 سال کے اندر 2 مرتبہ تیزی اور مندی آئی، اچھے ادیوگ پتی روڈ پر آ گئے اور غریب آدمی خوشحال ہو گیا۔ جو خدا دینے والا ہے وہی خدا لینے والا ہے۔ خدا کے واسطے مالداروں اپنے غریب محلوں کی فکر کرو۔ ایک بچہ مدرسے کے اندر پڑھتا ہے وہ بھی زکات کا مستحق ہے، اور ایک بچہ بچی اسکول کے اندر پڑھتے ہیں اور غربت کی بنیاد پر فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہے، زکات کے پیسے سے ان کی فیس بھرو۔ مسلمان شور کرتا ہے تعلیمی میدان میں ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہر جگہ پیچھے ہیں۔ جو بچے اور بچیاں پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، نہ پڑھتا ہوگا، اس کو کیا پڑھی؟ آنکھ کھولی، چاندی چمچ میں دودھ پیا، 10-12 سال کا ہوا، باپ نے بائک دلا دی، کیا پڑھے گا بچہ آپ کا؟ اسی سمدیا اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے بچے کو مارنا چاہا تو بچے نے کہہ کے ہاتھ پکڑ لیا، سر مارنا مت، جتنی تمہاری پگار ہوگی اس سے زائد میرا جیب خرچ ہے۔ جب آپ مالداروں نے اپنے بچوں کو یہ مزاج دیا ہے، کیا امید کرتے ہو خاک پڑیں گے وہ؟ چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے، لیکن جو غریب بچے محنت کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹاپر بچے ہیں، اس سال بھی کم سے کم 10 بچے میری نگاہوں کے سامنے ایسے تو ٹاپر بچے ہیں، اور فیس نہ بھر پانے کی بنیاد پر ڈراپ آؤٹ ہو گیا۔ میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا، بولے مولانا آپ کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہی محلے پڑوس میں ایسے غریب بچے ہوں گے جو غربت کی بنیاد پر فیس نہیں بھر پاتے اور ان کا سال خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک اسکول کے باہر کھڑا تھا تو ایک بچہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 10ویں کلاس تک بچہ ٹاپ کرتا ہوا گیا ہے۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں بولتے کیوں نہیں ہے تم نے پڑھائی چھوڑ دی کیا؟ کیوں پڑھائی چھوڑ دی؟ نالائق نہیں کہ؟ اس بچے کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کہا انکل آپ کو معلوم نہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں گھر چلاؤں کی تعلیم حاصل، اور کون ہے پیسہ والا جو میری 20,000 فیس بھرے گا؟ آپ کے آفسوں میں لائن لگ رہی، زکات کا رات پڑ رہی ہے، اور آپ کے محلے کے اندر ایک بیٹا یتیم ہونے کی بنیاد پر تعلیم سے محروم ہو گیا۔ تو وہ بچہ تو رو ہی رہا تھا، یہ صاحب کہنے لگے میں بھی زاروں قطار رونے لگا۔ ہر محلے میں ایسے حالات ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں، مسلمانوں ایک طرف اپنے خالق و مالک سے رابطہ قائم کرو، رشتہ جوڑو، خرافاتیں بند کرو، راتوں میں دیر تک جاگنا اور صبح فجر چھوڑ سونا بند کرو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیر مسلموں کے مارکیٹ صبح 8 بجے کھلتے ہیں، شام کو 8 بجے بند ہو جاتے ہیں، ہمارے مارکیٹ 11 کے بعد کھلتے ہیں، رات میں 12 تک کھلے رہتے ہیں۔ کیا ہوا تم کو؟ ہمارا خالق و مالک کہہ رہا ہے دن بنایا کمانے کے لیے، رات بنایا آرام کرنے کے لیے، جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کا کام رات میں کیا تو رات کا کام دن میں کرنا پڑے گا۔ ٹائم سے کھاؤ، ٹائم سے سو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، دیندار بنو، ایماندار بنو، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، شر پسندوں کی جانب سے، فرقہ پرستوں کی جانب سے، جان کا نقصان ہوگا اللہ اس کا بدلہ دے گا، مال کا نقصان ہوگا اللہ شہادت کا مقام دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کے اندر گندگی سے بچیے، خرافات سے بچیے، نشہ سے بچیے، غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھیے۔ بہت سے گھروں کے اندر بالغ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 4 5 لوگ مل کر کے اس کے باپ کی مدد کریں۔ ہی خاندان میں ایک بھائی مالدار ہے، خاندان غریب ہے، تو مالدار بھائی غریب بھائی سے بات کرنے تیار ہو۔ خوبصورت بچیاں ہیں، تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، اپنے بھائی کی بچی کرنے کو تیار نہیں۔ کیا دے گا فرنیچر ہم کو؟ ہمارے وطن کا واقعہ ہے، 2 سگے بھائی، ایک بہت بڑا مالدار ہے، غریب۔ مالدار بھائی نے غریب بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کی بچی بالغ ہو گئی ہے، اگر مناسب سمجھو تو بچہ میرا ہے۔ وہ رونے لگا، بولے بھائی دیکھنا کیا ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن آپ کے گھر کا اسٹینڈرڈ اور میرے گھر کی غربت نبھے گا کیسے؟ اس نے کہا بھائی اگر آپ تیار ہو تو سارے مسئلے میں حل کر دوں گا۔ کہا بھائی کیا پوچھنے ہیں، بچی بالغ ہو گئی میری۔ یہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھتیجی سے شادی کر لوں۔ ارے وہ بھتیجا ہے کیا ہے ان کے پاس، کہاں اپنا بچہ دے رہے ہو؟
کسی بڑے گھر میں رشتہ کریں گے، اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس گاڑ کے رکھا ہوا ہے، ایسا تب کر لو، طے ہو گیا رشتہ۔ اپنے بھائی سے کہا دیکھو ہم لوگ بارات لے کر آئیں گے، اچھا کھانے کا انتظام کرنا، بچی کو سامان دینا، یہ 1,00,000 روپے آپ رکھو، 30 سال پہلے کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، بھائی یہ پیسہ آپ رکھیے، عزت کے ساتھ شادی کرو تاکہ میرے خاندان میں تمہاری بیٹی کو کوئی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ رشتہ ہوا، وہ غریب بھائی اپنے مالدار بھائی کو دعا نہیں دے گا؟ یہ دن کب دیکھنے میں آئے گا؟ امیروں کے دماغ 7ویں آسمان پر، جس خدا نے دیا ہے وہی خدا لے بھی سکتا ہے۔ ایک طرف اپنی زندگیوں کے اندر دین پیدا کیجئے اور ایک طرف اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں امیروں اور غریبوں میں ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کیجیے۔ اس محلے کے جن نوجوان بچوں نے اس پاکیزہ اجلاس کا انعقاد کیا، میں ان کو مبارکباد دوں گا۔ بلڈنگ والے، ہمارے بلڈر جنہوں نے اپنی جگہ دی، مستورات کے بیٹھنے کو جگہ دی، آس پاس کے کارخانے والے جنہوں نے اس دینی پروگرام کی خاطر 2-3 گھنٹہ اپنا کاروبار بند کیا، اللہ ان کاروبار میں اور برکت دے اور اس جگہ پر بار بار اس قسم کے پاکیزہ اجلاس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر مجلس مفتی محمد یاسین صاحب متظلہ العالی، جن کی سرپرستی میں اجلاس شروع سے لے کر آخر تک بخیر و عافیت پوری کامیابی کے ساتھ چلا، ان کو مبارکباد دوں گا۔ اپنے ان تمام دوستوں کو اور آئے ہوئے مجمع کو دیکھیے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، اگر ہم ماننے کے جذبے سے سنیں گے اور زندگیوں میں تبدیلی کریں گے، اتنی باتیں بہت کافی ہیں، ورنہ زندگی بیت گئی سنتے سناتے، سنا اور جھاڑ کر چل دیے، اس جلسے کا وہ انجام نہ ہو۔ جو باتیں سنی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر کچھ اہم کتابیں ہیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے۔ یہ کتابیں ماشاءاللہ اگر گھروں میں آپ کے پہنچیں گی تو بچیاں پڑھیں گی، مستورات پڑھیں گی، کتابیں اچھی ہیں۔ ایک کتاب ہے مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، یعنی آپس میں ہم ایک دوسرے کو کس طرح برداشت کریں۔ شوہر بیوی کی مثال، پاور کے 2 وائر ہوتے ہیں، ایک نیوٹرل ایک فیس، دونوں فیس ہو تو شاٹ مار دے گا، دونوں گرم ہوں گے جھگڑا ہوگا، کبھی شوہر گرم بیوی نرم، کبھی بیوی گرم شوہر نرم، رشتہ نکتا رہتا ہے۔ شریف لوگ نبھاتے ہیں۔ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کوئی ایک پنچر ہوگا گاڑی کھڑی رہے گی۔ اپنے گھروں کے اندر خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کس طرح ہم زندگی گزاریں، اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب ہے مثالی ازدواجی زندگی۔ دوسری کتاب ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ گھر گھر جھگڑا ہے، جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ ہوگی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ 2 کتابیں لائے ہیں شکیل بھائی، جو ابھی دعا کے بعد یہاں بیٹھیں گے، اور ایک کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے، یہ بھی اسی موضوع پر ہے، اشتیاق بھائی لائے ہوئے ہیں۔ دعا کے بعد آپ حضرات جو کتابیں پسند کریں ان کو حاصل کیجیے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب کا